سوال یہ کوئی کر رہے ہیں کہ جی اگر کیونکہ نماز کو قضا کرنے کی بہت سی صورتیں جو اجازتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں مسائل میں کہ آپ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے اس کا آپ قضا کر سکتے ہیں. کوئی وہ کئی طرح کے مسائل ہیں, کوئی 20-30 شاید 50 ہوں, لیکن پھر بات وہی ہے کہ نماز قضا کرنا ہو رہا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہو رہا ہے. اب جتنے مسائل ہیں نماز کی قضا کے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ ہی دیں. اگر کسی وجہ سے قضا, جیسے سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی بھرپور کوشش کرو, لیکن اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو پھر اس کو ادا کر لو, بعد میں چھوڑو نہ. تو اس پہ ماشاءاللہ ہمارے مرشد کریم کا بہت خوبصورت یہ عمل رہا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم کیا صورتحال ہوتی ہے. کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے, شادی آتی ہے نماز چھوٹ جاتی ہے, منگنی آتی ہے نماز چھوٹ جاتی ہے, کوئی پروگرام آتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے, اور کوئی مذہبی پروگرام ہو وہاں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, محافل میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو محافل میں جو بات سیکھنے آئے تھے تو ہم اسی سے اگر دور ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی یہ اس کا ہم فائدہ نہیں حاصل کرتے محفل میں جانے کا. تو خوشیوں میں بھی نماز چھوڑ دینا اور غمی میں بھی نماز چھوڑ دینا, کہ یار پریشان تھے اس لیے نماز چھوٹ گئی, بڑا دکھ تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی, تھوڑی سی تکلیف آئی نماز چھوٹ گئی. تو ہمارے مرشد کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا. اچھا یہ اسے پہلے یاد رکھیں, اللہ پاک جیسے فرماتا ہے نا کہ کبھی کسی کو, بس یہی سوال ہے اور تو کوئی سوال نہیں, نبی سے بند کر دیں. فرمایا کہ جب کسی سے کچھ نعمتوں کو اللہ واپس لے کر آزماتا ہے, کچھ چھین کر جو اس کو عطا کیا ہوتا ہے اسے واپس لے لیتا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے. اب پریشانی میں, تھوڑے سے حالت غربت میں یہ بندہ شکر گزاری میں ہے یا بس یہ ناشکرا ہو گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو غربت کو اپنے اوپر غالب کر لے اور ناشکری کرنے لگے تو فرمایا کہ وہ غربت اس کو کفر کے قریب لے جاتی ہے اور بعض اوقات کافر ہی کر دیتی ہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات اللہ پاک عطائیں کر کے آزماتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں ہم عاجزی کے ساتھ ادب کے ساتھ رہ رہے ہوں, کوئی بندہ کہیں پہ کام کر رہا ہے, کوئی خدمت سر انجام دے رہا ہے, اس کا ایک کھانے پینے کا جو یا مالی جو صورتحال ہے وہ ایک آئی چلائی ہے, چل رہی ہے, ٹھیک ہے. بس جب آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں تو وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے, محافل بھی چھوڑ دیتا ہے, کاروبار, اجی حاضری کیوں چھوڑ دی, بس یار کاروبار میں مصروف تھے اس لیے. ہوتا ہے نا, سنتے ہیں کئی بار کسی کو کہو بھئی آپ یار پہلے تو آپ باجماعت آ کے نماز ادا کیا کرتے تھے, زیادہ آتے تھے, یا اللہ والوں کے آستانوں پر زیادہ حاضری دیا کرتے تھے, تو کمی کیوں آ گئی, بس یار کاروبار میں مصروفیت بڑھ گئی تھی. تو اس مصروفیات نے آپ کو آپ کی حاضری کم کروا دی, انہی مصروفیات نے آپ کو دور کر دیا, احکامات پہ عمل کرنے سے دور کر دیا. اسی طرح جب انسان صحت و تندرستی میں بالکل ایک ٹھیک ہوتا ہے, کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہوتی اور بہت تندرست ہے, یا اپنے اندر کوئی طاقت محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے, تو اور ہی ہواؤں میں گم ہوتا ہے. اس وقت بھی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, نہ عاجزی سے رہتا ہے. جب پریشانی آتی ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو ہم سے ایسے غافل ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی پریشانی تھی نہیں, یا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. اور جب اس کو پریشانی آتی ہے تو یوں ہمارے در پہ آ جاتا ہے اور یوں پکارتا ہے کہ جیسے کبھی ہم سے دور ہی نہیں گیا تھا. جب ہم اس کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو یوں ناشکرا بن جاتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی محتاجی تھی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مرشد کا بہت خوبصورت یہ عمل رہا کہ صحت و تندرستی ہو, آپ کی کبھی نماز نہیں چھوٹی. آپ انتہائی علالت, کئی بار ہسپتالوں میں آپ ہوتے ہیں علاج کے دوران تو آپ لیٹے لیٹے بھی نماز ادا کر لیتے ہے نا. فرمان کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ یعنی کچھ حالت ایسی ہے بیماری کی یا کچھ, تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. جو بیٹھ کے بھی نہیں ادا کر سکتا وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو ان حالتوں میں جب آپ کی طبیعت بہت علیل تھے آپ, تو آپ لیٹے لیٹے ہی نماز ادا فرمایا کرتے.
اور یہاں آستانے پر ہم سب نے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے کہ آپ صرف نماز کے لیے، جمعہ کے لیے آپ تشریف لایا کرتے تھے اور پکڑ کے آپ کو بٹھایا کرتے تھے اور پکڑ کے ہی اٹھایا کرتے تھے. تو اس وقت بھی آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ بھئی میں جمعہ کیسے پڑھوں. اور پھر کئی بار یہ بھی عرض ہوئی کہ حضور کرسی رکھ لیتے ہیں، کرسی پہ بھی تو لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا بھئی جدوں تک، مطلب اس طرح سے جب تک نماز ادا کی جا سکتی ہے. تو فرمایا کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے کہ پکڑ کے مجھے ذرا یوں آپ کا تھا انداز کہ اگر مجھے پکڑ کے تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کریم کے یہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہر حالت میں، اور ہمارے مرشد پاک کی نگاہ کرم ہے، ان کے صدقے اللہ پاک نے ہم پہ فیض اور کرم جاری رکھا ہماری ہر حالت میں. اور ہماری ہر حالت کیا تھی کہ ہم تو غافل ہی تھے، ہم تو ناشکرے ہی تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہیں. ابھی بھی کوئی عمل تو میرے تو کم از کم پلے نہیں ہے. تو اللہ پاک بس اپنا احسان رکھے، ہمیشہ احسان رکھے، بڑی بڑی کرم نوازیاں فرماتا ہے، فرماتا جا رہا ہے. آج صبح بہت بڑی کرم نوازی اللہ پاک کی طرف سے ہوئی، تو بہت ہی بڑی کرم نوازی ہوئی، بہت بڑی. تو یہ اس کا احسان اور اس کا فضل ہے، اور کئی لوگوں پر ہوئی. اور انشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو مزید خیر و عافیت سے رکھے، اور پورے اہل سلسلہ پہ اللہ پاک نگاہ رحمت مزید رکھے. اور یہ وسیلہ سارا مرشد کا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. وہ ہے نا ہم پہ مولا جو ہے اس قدر مہربان، واسطہ درمیان ہے میرے پیر کا. اللہ پاک ہمیں نسبتوں پہ قائم و دائم رکھے. بس